نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کی خاموشی میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کی سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق اور بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم ایک ایسی خوبصورت سفر کی بات کریں گے جو صرف چند رکعتوں سے شروع ہوتا ہے، مگر انسان کے دل، ایمان اور زندگی پر گہرے اثرات چھوڑ سکتا ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ اس گفتگو کو آخر تک ضرور سنیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ پیارے سامعین، اگر اللہ تعالی آج آپ سے صرف ایک سوال پوچھے کہ میرے بندے، کیا تم میرے لیے صرف ایک تہجد پڑھ سکتے ہو، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آج ہم بات کریں گے تہجد چیلنج کے حوالے سے۔ تہجد کا چیلنج: اگر آپ 40 دن مسلسل تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ کیا آپ کو 40 دن تہجد کا چیلنج لینا چاہیے، یا پھر آپ کو 21 دن کا چیلنج لینا چاہیے، یا 11 دن ہی کافی ہیں، یا صرف 7 دن سے آغاز کرنا چاہیے؟ آخر ان سب میں فرق کیا ہے؟ اور اگر آپ یہ چیلنج پورا کر لیتے ہیں تو کیا واقعی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا تہجد صرف دعائیں مانگنے کا نام ہے، یا یہ انسان کی سوچ، دل، ایمان اور زندگی کو بھی بدل دیتی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اگر کسی کی پہلی ہی رات دعا قبول ہو جائے تہجد میں، اور کوئی برسوں سے تہجد پڑھ رہا ہو، تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ کو 40 دن کا چیلنج لینا ہے، 21 دن کا، 11 دن کا، یا صرف 7 دن کا۔ بس آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کا ایک جملہ آپ کو آج رات تہجد کے لیے کھڑا کر دے، اور یہی ایک فیصلہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ پیارے ناظرین، تہجد وہ نماز ہے کہ جس کے بارے میں جتنا کہا جائے، جتنی منزلت اور برکت بیان کی جائے، کم ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر صرف اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے تہجد کے ذریعے اپنے ان دعاؤں کا پورا ہونا دیکھا، کتنے ہی لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایسی آسانیاں دیکھیں جن کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کتنے ہی دلوں کو سکون ملا، کتنی ہی بے چین روحوں کو آرام ملا، اور کتنے ہی لوگوں نے اپنی زندگی میں معجزے دیکھے۔ صرف ایک تہجد سے بھی معجزے دیکھے لوگوں نے، اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جنہیں سن کر انسان اپنے آپ کہہ اٹھتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو رات کی چند رکعتیں انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ تو آج رات سے ہی آپ اس سفر کا آغاز کیجئے۔ اگر آپ آسانی سے 11 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیے۔ 8 رکعت، دو دو کر کے نماز تہجد، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اتنی طاقت نہیں ہے، ابھی آپ اتنا نہیں کر سکتے، تو صرف 2 رکعت سے شروعات کیجئے۔ جی ہاں، صرف 2 رکعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے جو پابندی سے کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے آج 2 رکعت پڑھیں، کل 4، پھر 6، پھر 8، اور پھر ایک دن ایسا آئے کہ 11 رکعت پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہی نہ رہے۔ یاد رکھیے، چیلنج زیادہ رکعتوں کا نہیں، چیلنج مسلسل اپنے رب کے دروازے پر حاضری دینے کا ہے۔ اور کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے آج کی رات ہی وہ رات ہو جب اللہ تعالی آپ کی کسی ایسی دعا کو قبول فرما دے جس کا آپ برسوں سے، سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ شاید
آج کی رات ہی اللہ آپ کے دل میں وہ سکون اتار دے جس کی آپ مدتوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے انتظار مت کیجیے، آج رات ہی اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت سفر کی شروعات کیجیے۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری اچھی تبدیلیاں دیکھیں گے، معجزے ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آج میں آپ سے ایک بہن کا خوبصورت تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کہیں پر پڑھا ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں 2 ہفتے پہلے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں تھی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک رات میں تہجد کے لیے کھڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر دل کی باتیں کی، دعا کی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں بہت تھک چکی ہوں، بہت پریشان ہوں اور مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اے اللہ، میرے لیے وہی فیصلہ فرما جو میرے حق میں بہتر ہو۔ میں اپنے تمام معاملے تیرے حوالے کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور میرا دل بے حد بے چین تھا۔ پھر صرف 3 دن میری زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے راستے کھولے جن کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتی، بلکہ کچھ خوشخبریاں تو مجھے اس سے بھی پہلے ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ پھر وہ آخر میں ایک بہت خوبصورت بات کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ تعالی جان لیتے ہیں کہ اب میرے بندے پر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو وہ اس کے حالات بدل دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اسے خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم سجدوں کو بڑھا دیں اور ہر نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ واقعی ایسے واقعات انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ البتہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کی آزمائش، دعا کا پورا ہونا، آسانی کا وقت الگ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر بندے کے لیے وہی فیصلہ فرماتے ہیں جو اس کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج رات سے ہی آپ کو 40 دن تہجد پڑھنے کا چیلنج لینا چاہیے؟ میرا جواب ہے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، پکا ارادہ ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ مسلسل 40 دن تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو ضرور 40 دن کا چیلنج لیجئے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں 2 یا 3 دن بعد ہمت ہار جاؤں گا یا پتہ نہیں مجھ سے ہو بھی پائے گا یا نہیں، تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ خود پر اتنا بوجھ مت ڈالیے، اپنے سفر کی شروعات چھوٹے قدم سے کیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صرف 7 دن پابندی سے تہجد پڑھ سکتا ہوں تو صرف 7 دن کا ارادہ کیجیے۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ نے ابھی تک ایک بھی تہجد نہیں پڑھی تو آپ 1 دن کا چیلنج بھی لے سکتے ہیں، صرف 1 دن کا، اور وہ 1 دن بھی صرف 2 رکعت کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے تہجد پڑھنی ہے۔ پھر آپ 7 دن کا لے لیں اور جب آپ کے 7 دن مکمل ہو جائیں تو پھر 11 دن کا چیلنج لیجئے، پھر 21 دن کا اور اس کے بعد 40 دن کا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے ایک ہی دن میں کتنا لمبا سفر طے کیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ پہلا قدم اٹھایا ہے یا نہیں۔ اکثر لوگ ایک ہی دن میں بہت بڑے بڑے ارادے کر لیتے ہیں، پھر جب 2 یا 3 دن بعد ناغہ ہو جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر تہجد چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن
اگر آپ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ صرف ایک چیلنج نہیں رہے گا، بلکہ آپ کی زندگی کی ایک خوبصورت عادت بن جائے گی، روزمرہ کا معمول بن جائے گی، آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن جائے گا تہجد۔ اور یہی اس پوری ویڈیو کا اصل مقصد ہے کہ آپ صرف 40 دن نہ گزاریں، بلکہ 40 دن کے بعد بھی تہجد آپ کی زندگی سے نہ جائے۔ شیطان جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ سستیوں کی طرف، مایوسیوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ آپ سوچتے ہی رہیں۔ شیطان بندے کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جب مکمل 11 رکعت پڑھ سکوں گا تب شروع کروں گا، جب میری نیند پوری ہوگی تب شروع کروں گا، نہیں آج نہیں، آج بہت تھکن ہے، آج نہیں پڑھ سکتا، نہیں میں کل سے شروع کروں گا۔ اور جب وہ کل گزر جاتی ہے، نہیں پھر آئندہ کل سے شروع کروں گا، نہیں اب تو میں پکا شروع کروں گا، لیکن پھر بھی شروع نہیں کرتا۔ ہر روز ایک سستی میں گزر جاتا ہے اور بات اگلے دن پر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے جب میرے حالات بہتر ہوں گے تب شروع کروں گا، اچھا آج ایسا ہے، آج تو نہیں ہو سکتا، اچھا آج میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آج ایسا نہیں ہو سکتا، آج میں تہجد نہیں پڑھ سکتا، کل سے تو ضرور پڑھوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس بھی بندے نے تہجد شروع کی ہے، جو بھی تہجد پڑھتا ہے، وہ اپنا ارادہ پختہ کر لیتا ہے۔ وہ اپنے ارادے کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آج تو میں شیطان کو ضرور ہراؤں گا۔ تو پہلے ہی دن آپ نے ارادہ پختہ کرنا ہے کہ آج میں تہجد ضرور پڑھوں گا اور شیطان کو ضرور ہراؤں گا۔ یہی تو بندے کی جیت ہے۔ ہر وہ شخص جو آج تہجد کا عادی ہے، جو پابندی سے تہجد پڑھتا ہے، اس نے بھی ایک رات سے شروعات کی تھی، شاید صرف 2 رکعات سے کی، شاید بہت زیادہ نیند کے باوجود، شاید آنکھوں میں آنسو لے کر، اور شاید دل میں صرف ایک دعا لے کر، شاید ساری دنیا سے مایوس ہو کر اپنے رب کی طرف اس نے اپنا راستہ لیا اور تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ اس لیے آپ بھی آج رات اپنے رب سے ایک وعدہ کیجئے کہ میں اپنی طاقت اور توفیق کے مطابق شروعات کروں گا، لیکن شروعات ضرور کروں گا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس ایک دن، 7 دن، 11 دن، 15، 21، 40 ان دنوں میں انسان کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آتی ہیں، کیا وہ محسوس کرتا ہے؟ جب تہجد شروع کرتا ہے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف ایک دن تہجد پڑھوں گا سب کچھ بدل جائے گا، صرف 7 دن تہجد پڑھوں گا تو کیا میری زندگی بالکل بدل جائے گی؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ 7 دن مسلسل جاگنے سے آپ کے رب کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہونا شروع ہو جائے تو کیا 7 دن کم ہیں؟ اگر 7 دن میں آپ کا دل نماز کی طرف جھکنے لگے تو کیا یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ اگر 7 دن میں آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ رات کی تنہائی میں اللہ سے بات کرنے کا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں، تو کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟ اور اگر آپ پہلے ہی دن سے محسوس کرنے لگیں، اپنے اندر ایک سکون اترتا ہوا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس کریں تو کیا یہ کم ہے؟ اور وہ پہلا دن آپ کو دوسرے دن کے لیے تیار کرے، دوسرا تیسرا چوتھے، چوتھا پانچویں، پانچواں چھٹے، اور اسی طرح سے آپ آگے چلے جائیں اور آپ کا یہ سلسلہ لگاتار قائم رہے تو کیا یہ کوئی کم بات ہے؟ آپ کو سب سے مشکل پہلا دن لگے گا، اس کے بعد دوسرا دن آپ کو پہلے جیسا نہیں، اس سے آسان لگے گا۔ اب آپ کو اللہ سے بات کرنا
پہلے دن سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے جو آپ کے پہلے 7 دن کا جو ایک چیلنج ہے، پہلے 7 دن اصل میں آپ کا مقابلہ اپنی نیند سے نہیں ہوتا، اپنے نفس سے ہوتا ہے۔ پہلے 7 دن شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو بستر سے نہ اٹھنے دے، اور وہ کہے گا آج بہت تھکے ہوئے ہو، کل سے شروع کر لینا، صرف آج سو جاؤ۔ لیکن اگر آپ نے ان 7 دنوں میں اپنے نفس کو ہرا دیا، اپنے نفس پر قابو پا لیا، تو یقین مانیے آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کی دعا پوری ہونے کا وقت نہ آیا ہو سکتا ہے ابھی آپ کی آزمائش باقی ہو، لیکن ایک چیز ضرور ہوگی، آپ اللہ کے پہلے سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ تبدیلی فوراً نظر آئے یا آہستہ آہستہ۔ معجزہ پہلی رات بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کو کچھ ملے گا نہیں، یہ تو اللہ تعالی کے فیصلے ہیں، آپ کو کب، کہاں، کس وقت دینا ہے، بس آپ نے سچی نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالی سے پختہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ معجزے ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ اس لیے اگر آج آپ صرف 7 دن کا چیلنج لیتے ہیں تو اسے معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ یہی 7 دن آپ کو 11 دن تک لے جائیں گے۔ 11 دن آپ کو 21 دن تک، اور 21 دن انشاءاللہ آپ کو 40 دن تک پہنچا دیں گے۔ جب آپ اپنا 7 دن کا چیلنج مکمل کر لیں تو سب سے پہلے اپنے پاک پروردگار کا شکر ادا کیجئے، بلکہ پہلی ہی رات سے اس پاک پروردگار کا شکر ادا کیجئے گا کہ یا اللہ پاک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہے اور تو نے مجھے تہجد کی ہمت عطا کی ہے، کیونکہ اب آپ نے اپنے نفس کے خلاف پہلی جنگ جیت لی ہے۔ اب اگلا مرحلہ 11 دن۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ شروع کے چند دن بہت مشکل تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دل خود رات کو جاگنے کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ پہلے الارم لگانا پڑتا تھا، اب تو خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ پہلے بستر چھوڑنا مشکل لگتا تھا، اب سجدہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان صرف نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، بلکہ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق بنا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جتنا مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کا ڈر اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان دنیا سے نہیں ڈرتا، مشکلات سے نہیں ڈرتا۔ جو باتیں پہلے آپ کو رات بھر جگاتی تھیں، اب آپ انہیں اللہ کے حوالے کر کے سکون سے سونا سیکھ جاتے ہیں۔ جو پریشانیاں پہلے پہاڑ لگتی تھی، اب ان کے ساتھ یہ یقین پیدا ہونے لگتا ہے کہ میرا رب میرے معاملات دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ کی دعا قبول ہونے کا انتظار ہو سکتا ہے اللہ نے اسی دوران آپ کے لیے کوئی ایسی بھلائی لکھ دی ہو جس کا آپ کو ابھی علم ہی نہ ہو۔ اس لیے 11 دن پورے ہونے پر یہ مت سوچئے کہ مجھے کیا ملا، بلکہ یہ دیکھیے کہ میں اللہ کے کتنا قریب ہوا، میری نماز میں کتنا فرق آیا، میرے صبر میں کتنی تبدیلی آئی، اور میرے دل میں اپنے رب پر یقین کتنا بڑھا۔ یاد رکھیے، تہجد کا ہر سجدہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ ہر سجدے کا اللہ تعالی آپ کو اس کا ثواب اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اکثر ماہرین بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی کام مسلسل کیا جائے تو آہستہ آہستہ انسان کی عادت اور روٹین بن جاتا ہے، لیکن تہجد صرف ایک عادت نہیں، روٹین نہیں، یہ ایک تعلق ہے، ایک ایسا تعلق جو ہر گزرتی رات کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔
اگر آپ 21 دن تک مسلسل تہجد پڑھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ذرا ایک لمحے کے لیے خود کو دیکھیے، شاید آپ کے حالات ابھی بھی پہلے جیسے ہوں، شاید آپ کی آزمائشیں ابھی بھی ختم نہ ہوئی ہوں، شاید اب تک آپ کی زندگی میں بہت سارے معجزے ہو چکے ہوں، شاید آپ کو وہ بھی مل چکا ہو جو آپ نے مانگا بھی نہیں تھا، جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ممکن ہے تہجد سے۔ شاید وہ دعا جس کے لیے آپ تہجد میں روتے ہیں ابھی تک پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو، شاید وہ دعا پہلی ہی رات قبول ہو چکی ہو۔ اب آپ اللہ تعالی سے اور کچھ مانگنے کا سوچ رہے ہوں اور کچھ مانگ رہے ہوں، لیکن ایک سوال اپنے دل سے ضرور کیجئے، کیا میں پہلے جیسا انسان ہوں؟ کیا میرے اندر کچھ بدل چکا ہے؟ کیا مجھے اللہ سے بات کرنے میں پہلے سے زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے؟ کیا اب میرا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا اب ہر مشکل میں سب سے پہلے میرے دل میں اللہ کا خیال آتا ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو یقین کیجئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اکثر صرف حالات بدلنے کو معجزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پہلے بندے کا دل بدلتا ہے، پھر اس کے حالات بدلتا ہے، پہلے اس کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، پھر اس کی آزمائش آسان کر دیتا ہے، پہلے اس کا یقین مضبوط کرتا ہے، پھر اس کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی بھی وقت، کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر، کوئی بھی آپ کی تہجد کی رات ہو، 11ویں ہو، 21ویں ہو یا 40ویں، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے اگر آپ 21 دن تک اس سفر میں قائم رہتے ہیں تو جلدی میں یہ فیصلہ نہ کیجیے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے اور سفر کو جاری رکھیے، کیونکہ اللہ تعالی جب عطا فرماتے ہیں تو ایسا وقت چنتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، اور کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے جس دعا کے پورے ہونے کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ آپ سے صرف ایک سجدے کے فاصلے پر ہو۔ اس لیے رکیے مت، اب صرف چند قدم اور باقی ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 40 دن مسلسل تہجد پڑھ لیں گے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد جب جب آپ تہجد پڑھیں گے تو اللہ کا شکر لازم ہے، لازمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نیت تو کرتے ہیں لیکن شروعات نہیں کر پاتے، بہت سے لوگ شروعات تو کر لیتے ہیں لیکن راستے میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 دن تک اپنے دروازے پر حاضری دینے کی ہمت اور توفیق دی تو یقیناً یہ بھی اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کا سفر یہاں ختم ہو گیا؟ نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اب آپ کا اصل سفر شروع ہوا ہے۔ یہ 40 دن صرف ایک چیلنج نہیں تھے، یہ 40 دن آپ کے دل کو تہجد کی طرف مائل کرنے کی مشق تھے، تہجد سے جوڑنے کا ذریعہ تھے۔ یہ 40 دن آپ کو رات کی خاموشی میں اپنے رب سے بات کرنا سکھانے کے لیے تھے۔ یہ 40 دن آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے تھے کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے۔ اب اگر ایک رات تہجد رہ جائے تو دل کو اس کی کمی محسوس ہونی چاہیے۔ اگر ایک رات سجدہ نہ ہو تو ایسا لگنا چاہیے جیسے زندگی کی کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئی ہو۔ یہی اس چیلنج کی اصل کامیابی ہے۔ صرف 40 دن گن لینا کامیابی نہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے
کہ تہجد آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا پہلے دن قبول ہو گئی ہو اور آپ کو ابھی اس کا علم نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 40ویں دن آپ کے لیے فیصلے فرما دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس دعا کے پورا ہونے کو ایسے وقت کے لیے سنبھال کر رکھ رہے ہوں جس وقت وہ آپ کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اس لیے اپنے سجدوں کو صرف اپنی ضرورتوں تک محدود نہ رکھیے۔ تہجد صرف مانگنے والوں کی نماز نہیں، تہجد محبت کرنے والوں کی بھی نماز ہے۔ یہ صرف پریشان لوگوں کی نماز نہیں، یہ شکر گزار بندوں کی نماز بھی ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں آنے والی ہر نعمت کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، استقامت اور محبت کے ساتھ تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، ہمارے غم دور فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں اپنی رحمت اور رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان افروز، اصلاحی اور روحانی ویڈیوز مسلسل آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگر آج کی گفتگو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اہل خانہ، دوستوں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔